خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو تقریباً ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ جی ہاں، آج ہم اسی ایک ناقابل یقین بہت ہی طاقتور گلینڈ کے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی جسم کا سب سے طاقتور گلینڈ آخر ہے کون سا؟ اس کا جواب شاید آپ کو حیران کرتے، یہ ہے پیٹیوٹری گلینڈ۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اسے ماسٹر گلینڈ کیوں کہتے ہیں، پھر اس کی ساخت یعنی اس کی بناوٹ پر بات کریں گے، اس کے بعد اس کے خاص حصے سے نکلنے والے ہارمونز کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ پیٹیوٹری گلینڈ کا ہمارے جسم پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے کہ آخر اسے ماسٹر گلینڈ کہا ہی کیوں جاتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ پردے کے پیچھے رہ کر بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرا سوچیں، ایک مٹر کے دانے جتنا چھوٹا سا گلینڈ، اور یہ ہمارے دماغ کے بالکل نیچے موجود ہے۔ سائز پر مت جائیں، اپنے چھوٹے سے قد کے باوجود یہ ایسے طاقتور ہارمونز بناتا ہے جو جسم کے دوسرے بہت سے گلینڈز اور اعضاء کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تکنیکی زبان میں بات کریں تو پیٹیوٹری گلینڈ ہمارے اینڈوکرائن سسٹم کا حصہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک آرکیسٹرا کا کنڈکٹر سمجھ لیں۔ بالکل اسی طرح یہ باقی گلینڈز کو ہدایت دیتا ہے کہ کب اور کتنا ہارمون بنانا ہے۔ اچھا، اب جب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے تو چلیں ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کنٹرول سینٹر کے دو بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ یہ دو حصے ہیں، ایک ہے اگلا حصہ یعنی اینٹیریئر لوب، اور دوسرا ہے پچھلا حصہ یعنی پوسٹیریئر لوب۔ لیکن آج ہم اپنی ساری توجہ اس کے اگلے حصے اینٹیریئر لوب پر رکھیں گے، کیونکہ زیادہ تر اہم ہدایات یہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ چلیں پھر اب وقت ہے ان خاص ہارمونز کی دنیا میں غوطہ لگانے کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کنٹرول سینٹر سے خفیہ پیغامات بھیجے جا رہے ہوں جو جسم کے الگ الگ حصوں تک پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان سگنلز کی جو ہمارے تولیدی نظام کے لیے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہارمونز جو نسل بڑھانے کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس ٹیم میں دو بڑے کھلاڑی ہیں، پہلا ہے فولیکل سٹیمیولیٹنگ ہارمون یعنی FSH، اور دوسرا ہے لوٹینائزنگ ہارمون یعنی LH۔ دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، گونیڈز۔ FSH گیمیٹس یعنی تولیدی خلیوں کی پروڈکشن شروع کرواتا ہے، اور LH اس عمل کو مکمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ دونوں مل کر ایک زبردست ٹیم بناتے ہیں۔ اچھا، تولیدی نظام سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان ہارمونز کی جو ہماری گروتھ اور انرجی کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ یہ یقینی بناتے ہیں کہ جسم ٹھیک سے بڑھے اور اس میں روزمرہ کے کاموں کے لیے توانائی بھی رہے۔ یہاں تین بہت اہم ہارمونز ہیں۔ TSH، یہ سیدھا ہمارے تھائرائیڈ گلینڈ کو جگاتا ہے۔ پھر ہے GH یعنی گروتھ ہارمون جو ہماری ہڈیوں اور مسلز کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ اور آخر میں ACTH جو ایڈرینل گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، خاص طور پر جب ہم سٹریس میں ہوں۔ اب آتے ہیں اگلے حصے سے نکلنے والے آخری ہارمون پر۔ یہ باقی سب سے تھوڑا الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ٹارگٹ بہت ہی منفرد ہے۔ یہ سیدھا ہماری جلد پر کام کرتا ہے۔ اس کا نام ہے میلانوسائٹ سٹیمیولیٹنگ ہارمون یا MSH، اور اس کا کام ہے جلد میں میلانن بنانا، وہی مادہ جو ہماری جلد کو اس کا رنگ دیتا ہے۔ تو دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیٹیوٹری گلینڈ کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے الگ الگ ہارمونز کو تو دیکھ لیا، اب ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ پوری تصویر کیسی لگتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹیبل ساری معلومات کو ایک جگہ لے آیا ہے۔ ایک طرف ہارمون کا نام، بیچ میں اس کا ٹارگٹ آرگن، اور آخر میں اس کا اہم کام۔ اس سے ایک ہی نظر میں صاف ہو جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گلینڈ کتنے سارے الگ الگ سسٹم کو ایک ساتھ چلا رہا ہے۔ کمال ہے نا؟ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر۔ یہاں ہم بات سمیٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پیٹیوٹری گلینڈ کے مجموعی اہمیت کیا ہے اور یہ ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو اتنی ساری تفصیلات کے بعد سب سے اہم بات کیا ہے، یعنی اصل نچوڑ کیا ہے اس ساری گفتگو کا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اینٹیریئر پیٹیوٹری واقعی ایک ماسٹر ریگولیٹر ہے۔ یہ تولیدی نظام کو بھی چلاتا ہے، میٹابولزم اور انرجی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ہماری گروتھ کا بھی خیال رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ جلد کی رنگت پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ سچ میں یہ جسم کا ایک چھوٹا سا مگر بہت ہی طاقتور کمانڈ سینٹر ہے۔
اور آخر میں ایک سوال جس پر ضرور سوچیے گا، جب یہ ایک چھوٹا سا گلینڈ اتنی سارے چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے تو ذرا سوچیں، اگر اس کنٹرول سینٹر میں ہی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟